بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نئی حکومت نے، یعنی یہ جو نئی حکومت آئی ہے، اس نے عمران خان کی گرفتاری کا اشارہ دے دیا ہے کہ باؤ جی ہوں جیل جڑانا تہاڈا مقدر ہے، اور باقاعدہ بیان دے کے کیا ہے۔ کوئی لک چھپ کے گل نہیں کی ہوئی پائے نا، مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ہے کوئی کسی نے میرے کانی چ کے دستا یا فون پہ دستا۔ یہ باقاعدہ طور پر بات ہوئی ہے، یہ وہ کیسے بات ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے آپ سے دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ غلطی تھی میری کہ ان کے خلاف ریفرنس میں نے دائر کروایا، وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اس پر ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، اور کنٹروورسی یہ کریٹ ہوئی ہے کہ جناب جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہا جناب کہ یہ وزیر قانون جو تھے فروغ نسیم صاحب، انہوں نے سانو کہا کہ بہو جی داخل کر دیو، ریفرنس جو ہے نا جانا چاہیے ان کے خلاف۔ اچھا، پھر فروغ نسیم صاحب آئے، انہوں نے کیا بکواس کردا، یہ گل کیبنٹ ہوئی نہیں، یہ کہاں پہ انہوں نے کہا تھا جناب یہ تو بالکل غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور میں نے پھر اپنے طور پہ چیک کیا، اب میں بطور صحافی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے خود اپنے طور پہ چیک کیا کہ یار یہ معاملہ کیا تھا، کیونکہ دیکھیں جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں بڑے ایک رسپیکٹیبل جج ہیں، ان کے خاندان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور پھر جس طریقے سے ٹرائل ہوا، جس طریقے سے ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ عدالت میں اپنے ہسبینڈ کے کولیگز کے آگے روتی رہیں، جو سارا معاملہ تھا وہ بڑا دل دہلا دینے والی ایک کہانی ہے پائن پوری پاکستان کی تاریخ میں۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں ایسے تو کافی زیادہ ہیں، لیکن ایک انوکھا واقعہ سی کہ سٹنگ جج جو ہے وہ اپنے ججوں کے سامنے، اپنے ساتھی ججوں کے سامنے، اپنے جونیئرز کے سامنے کھڑا ہو کر، یعنی جونیئر جج تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے خود دلائل دیے تھے۔ تو یہ جو واقعہ یہ ایک ہماری عدالتی تاریخ کا ایک اور ایسا کیس ہے جس کے اوپر بہرحال اس وقت کی حکومت کو مطلب شرم کرنی چاہیے۔ اب عمران خان مان رہے ہیں نا کہ میں غلطی کی تھی، بہت بڑی غلطیاں مننی آئی ہیں۔ بہرحال یہ ہماری تاریخ، سیاسی تاریخ کا ایک وہ سیاہ باب ہے جس کے اوپر کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ فخر نہیں کر سکتا، اور عمران خان بھی جن نے فائل کیتا وہی نہیں فخر کرتا، وہی شرمندہ جا لگا پھردا نیمبو چاڑنا جیا، تو وہ مطلب باقیوں نے کی کرنا ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے میں نے کہا یار اس کو چیک تو کرنا چاہیے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ آخر مطلب پوری گل کی ہوئی سی۔ تو پھر میں نے ایک اور بندے کو فون کیا جو کیبنٹ کا حصہ تھے اس وقت، ظاہر ہے اب تو کوئی بھی عمران خان کی کیبنٹ رہی نہیں ہے، ایک ہی وہ ہیں اپنا چیمہ صاحب جو ہیں وہ پچھلی کیبنٹ ہی سن، اگلے کیبنٹ بھی نے، ویسے انہوں نے عجیب ڈائی ہے، ویسے کمال ہے، یعنی وہ ادھر عمران خان نال بھی سن تو ادھر پکے کچور مخالف دے نال بھی وہ وزیر گئے نے، اور میرے خیال وزارت بھی ہوئی شاید ہاؤسنگ تھی۔ بل یہ گر ہے ان کا سر، وہ آگے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب۔ میں نے جو چیک کیا وہ یہ تھا کہ جناب یہ بات ہوئی، اور یعنی بریفنگ دی گئی پرائم منسٹر کو، وہ آیا تھا جو ہے اپنا فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ آیا تھا، اس میں پی ٹی آئی کو کافی جو ہے نا جسٹس قاضی فائز صاحب نے مطلب سنب کیا ہوا تھا کہ یار یہ سارا کی ساری ذمہ داری ان پہ عائد ہوئی تھی۔ تو بہرحال ایک بڑی ہستی کا نام بھی تھا اس میں۔ تو پھر ہوا واقعہ یہ کہ بتانے والے بتا رہے ہیں، اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بالکل فرام ہارسز ماؤتھ ہے، یہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جس طرح انہوں نے مجھے بتائی ہے، میں کوٹ اینڈ کوٹ اس کے مطابق آپ کو یہ ساری چیز بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ واقعہ جب بات ہوئی تو یہ جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب، یہ بات اس حد تک درست ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور دوسری شخصیت جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کا نام تھا ندیم افضل چند، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ چند صاحب نے بھی کہا اور فواد صاحب نے کہا، ویسے زیادہ بات چند صاحب نے کی تھی۔ چند صاحب جو ہے ندیم افضل چند صاحب وہ اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں آگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی عادت ہے وہ ہمیشہ جو بات ہوتی ہے اپنی قیادت کے آگے بالکل کھل کے جو اعتراض ہوتا ہے اپنا معافی الضمیر بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھی روایت نہیں ہوگی، اس طرح سے نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے اس میں انہوں نے ہماری فیور میں بھی فیصلے دیے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے نہ کریں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے تو ان کے خلاف ہمیں جانا چاہیے۔ اب یہ الفاظ پہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ساڈے خلاف فیصلہ دیتا ہے، یہ نہیں اپنے آپ کو پائن چنگیز خان سمجھ دینے نا کہ انہوں کے خلاف کو بول ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یا کوئی جج دی کہ ضرورت ہوگی جناب بول جائے۔ یہ ان کا اس سے آپ کو عمران خان کی پرسنالٹی جو ہے نا ایکچولی وہ نظر آتی ہے کہ وہ کسی کی مخالفت برداشت نہیں کرتے، کسی کی اپنے خلاف کوئی فیصلہ کوئی گفتگو انہوں نے پسند نہیں آتی۔ یہ عادت ویسے دوسرے لوگوں میں بھی ہے، لیکن عمران خان اس حوالے سے بہت زیادہ آگے ہیں، کیونکہ
کیونکہ وہ خود پرست انسان ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اچھا پھر وہ جناب کیبنٹ میں جب یہ بات ہوئی تو فواد چودھری صاحب نے یہ بات جو ہے باقاعدہ طور پہ کہی تھی، یہ بات درست ہے لیکن آدھی بات ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ندیم افضل چاند صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس طرح سے مت کریں، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہوگی، اور ندیم افضل چاند صاحب کی عادت ہے، میں آپ سے عرض کروں، اب تو خیر وہ واپس پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں، میں ان کو چونکہ بہت عرصے سے جانتا ہوں، ہم نے پولیٹیکل بیٹس کور کی ہیں، تو میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کی طبیعت سے بھی واقف ہوں، ان کے خاندان کے بہت سارے جو لوگ ہیں ان سے میرا کافی ملنا جلنا رہا ہے، تو وہ ان میں یہ عادت موجود ہے کہ جو بات وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اگر یعنی پبلک پلیس پر آ کر بات نہ بھی کریں تو وہ اپنی قیادت کے آگے کھل کر اپنا معافی الضمیر بیان کر دیتے ہیں۔ تو ندیم افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی اور بڑا زور دیا کہ دیکھیں ایک فیصلہ ہے جس میں تحریک انصاف کے خلاف چیزیں آئی ہیں، تو اس سے پہلے فیصلے بھی دیکھو سر انہوں نے اس میں ہماری فیور بھی ہوئی ہے، چودھری نثار کو جناب انہوں نے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ مطلب اس وزیر داخلہ تھے تو ان کے خلاف بڑا لمبا چوڑا فیصلہ آیا تھا، تو ایسا نہیں ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب ایک بالکل قانون اور آئین کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے والی شخصیت ہے، لیکن بتانے والا بتاتا ہے کہ جناب دونوں کی بات کو عمران خان نے سنا، اس کے بعد انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے یار اس طرح کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی سائڈ پہ کر دے دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کر کے تو وہ چلے گئے۔ اس دوران پھر وہ کہتے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب ایک فون آ گیا سر، پھر ایک فون آیا سر، یہ جو ہماری ہے نا اپنا سیاسی تاریخ، اس میں یہ فون دا لائن دا اور لائن کٹ گئی، پھر ایک فون آ گیا، واٹس ایپ کال آ گئی، رانگ نمبر آ گیا، ان کا بہت زیادہ جو ہے نا عمل دخل ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ایک فون آ گیا جناب واٹس ایپ ہوتے، اور وہ واٹس ایپ کال جو تھی اس میں پھر عمران خان صاحب نے کہا جی اوکے سر اوکے سر اوکے سر، تو پھر اوکے سر تو بعد جناب فیصلہ یہ ہوا کہ جناب یہ دائر کرنا ہی کرنا ہے ریفرنس، اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر آج عمران خان صاحب کو وہاں پر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے اس پورے ریفرنس میں وہ باعزت طور پر بری ہوئے، یعنی ان کے اوپر جو ریفرنس تھا وہ غلط ثابت ہوا، اور پھر عمران خان آج جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو اس وقت بھی ان کو اس بات کا مطلب غلطی کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے۔ باقی جو ہیں ادھر ادھر کے لوگ، یعنی فواد چودھری صاحب ہو گئے، فروغ نسیم صاحب ہو گئے، وہ ایک دوسرے نے جھوٹا کری جائیں، سچی بات جو مجھے معلوم پڑی تھی، جو ایک اس وقت کے کیبنٹ ممبر نے مجھے بتائی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو رانگ نمبر آتے ہیں یا واٹس ایپ کال آتی ہیں یا 9 نمبر سے کال آتی ہے نا، اے پائے نے بندے نو نا مطلب رکھوا دینی ہے پڑ گیا۔ سیاستدان جو ہے وہ ان کالز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں پھنس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس لیے غلطی ہو گئی سی۔ اب موجودہ جو حکمران ہیں یہ چونکہ ماضی کے تجربہ کار حکمران ہیں، انہوں نے یہو جی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت تحاشا غلطیاں کی ہیں سارے نے، امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ آج ایک جو تصویر ہے نا وہ سر سامنے آ گئی ہے، اور تصویر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اوپر برچھیاں چلائے گی سر، اور وہ تصویر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خوشیوں کے شادیانے بجائے گی، اور لوگوں کو لنج لگے گا کہ جناب مطلب بھنگڑے پہ رہے ہیں، ڈھول دھمکے ہو رہے ہیں۔ یہ تصویر ہے جناب آپ کے سامنے چل رہی ہے، یہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اپنا آرمی چیف صاحب اور ساتھ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب۔ اچھا اب اس تصویر کو جسٹ ایک تصویر ہے، ایک ملاقات ہوئی، گل ختم ہو گئی، دیکھنے کی حد تک تو ایسے گئے، لیکن سر میں بطور صحافی آپ سے عرض کروں کہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ باڈی لینگویج ہے جو بتاتی ہے کہ جناب تہذیب یافتہ شخصیت کیسی ہوتی ہے، اور جڑا نا مطلب اندروں جدا ہے یہ دیگر اینگری ینگ مین مطلب سکون نہیں لے رہا وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات بڑے ایک ادب تہذیب کے اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور آرمی چیف کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پہلے ملاقاتیں ہوتی رہیں جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوتے تھے، اس وقت کی تصویریں بھی آپ کو میرا خیال ہے دیکھ لیں، یاد ہوں گی یا میں دکھا دیتا ہوں، وہ تصویریں بھی دیکھ لیں، کالی اینک لائی پائیں، ٹھیک ہے، کبھی لاتے رکھ کے بیٹھے، کبھی وہ اس طرح سے مطلب اتنی ایک کیجول سی ان کی ساری مومنٹ ہوتی تھی، اور تصاویر اس طرح کی جاری کرواتے تھے، جان بوجھ کے جاری کرواتے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان جو ہے نا وہ بیوقوف نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، بہت چلاک آدمی ہے، اس نے جان بوجھ کر یہ تصویریں جاری کروائیں تاکہ وہ دنیا بھر کو یہ تاثر دے، ساری دنیا اس گل کا ٹنڈورا پٹیا جائے کہ عمران خان جو ہے نا مکمل پاور چگا اور مکمل کنٹرول کرتا ہر شہر، کسی نے
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ایکشنز ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ کہ ਇਹਦੇ ਕੋਲ طاقت ہے۔ تو یہ آج اس تصویر کو مجھے دیکھ کر یاد آیا، بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ شہباز شریف کے نصیب ہی چڑھا نا، شیروانی بھی کوئی نہیں۔ اور پھر وہ جب نہیں گئے حلف برداری کی تقریب میں آرمی چیف صاحب، تو بڑی گلاں شروع ہو گئی، آرمی چیف نہیں گیا جناب، ویل لو جی آرمی چیف نہیں گیا، اے دیکھ لو جی۔ پھر بڑی گلاں، مطلب یہ مطلب ہے کہ یہ پسند نہیں گیا، تو عمران خان کے جو حمایتی تھے یوتھی ہے وہ بڑے جناب لڑیاں پا رہے سن۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ وہ نہیں گئے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی وہ جو پریس بریفنگ تھی اس میں بتایا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز تھی۔ آج ان کی پہلی ملاقات ہوئی، کیبنٹ چونکہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، یعنی ابھی ویسے بلاول صاحب کا آنا رہتا ہے اور ایک دو وزارتیں ہیں جو آنی رہتی ہیں، تو وہ بھی آ جائیں گی اگلے 2-4 روز میں۔ تو عرض یہ ہے کہ اس چیز سے ظاہر صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ سر ہوں شہباز شریف پورا وزیر اعظم جے، بس اے میں تمہیں دسنا چاہنا وہ پورا وزیر اعظم ہے، جیڑا ان لائٹ لے گا نا وہ لیے انہیں رانا سنا رکھیا۔ اور جو میں نے شروع میں بات آپ سے کی تھی کہ عمران خان کو اندر ڈالنے کی، جیل میں ڈالنے کی باقاعدہ اشارہ دے دیا ہے، وہ کیا اشارہ دیا؟ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے نا، انہوں نے آج 2 باتیں کی ہیں جو بڑی دبنگ انداز میں کی ہیں انہوں نے۔ ویسے ہی دبنگ آدمی بھائی وہ تو ڈردے نہیں کسی تو، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے شدید گرمی، حبس، برا حال، پسینوں پسینے، اور اس جگہ کی لائٹ جیسے ہی رانا ثناء اللہ اس عدالت کی طرف جانا شروع ہوتے تھے، جب ان کو لایا جاتا تھا جیل سے، تو پہلے اس پتہ سے بتی چلی جاتی تھی، پکھے بند ہو جاتے سن۔ ہم رپورٹر تھے، بے تحاشا رش ہوتا تھا، گرمی، حبس، وہاں پر 2-3 لوگ ایک دفعہ مطلب بے ہوش ہو گئے تھے، گر گئے تھے، ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں رانا ثناء اللہ آتے تھے، اور آ کر تو جب ان سے بات ہوتی تھی کہ سر یہ بتائیں کہ وہ نواز شریف کا بیانیہ، تو وہ کہتا تھا کہ میں اپنے لیڈر کے بیانی کے ساتھ 1000% اس کے ساتھ کھڑا ہوں، پہلے میں 100% تھا، ہوں 1000% تھا، اور ان کو جتنا مرضی ظلم کرنا کر کے ویلا۔ میں نے 2-4 بار پوچھا، میں کہہ رانا صاحب کی مطلب اندر کی ہو رہا ہے؟ تو ہنس کے آگے سے کہتے یار مردہ نہ ہوتی رہتی، دسنے والی گل کوئی نہیں، میں بھی دسویں جمع ہوں، ان کی فرق پہنتا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے طور پر پتہ کرایا تھا، تو سر کسوری چکی بھائن بند کیتا سی۔ کسوری چکی کیا ہوتی ہے یہ آپ ذرا معلوم کر لیں، انتہائی سخت حالات میں اگر کسی کو رکھا ہو تو مطلب وہ جس میں رکھا جاتا ہے اس کو کسوری چکی کہتے ہیں۔ پھر تفصیلات کبھی میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دوں گا کہ کسوری چکی کیا ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کو اس جگہ پہ رکھا گیا تھا، اور اس بندے نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب مینوں بڑا میرے تے ظلم ہو رہا ہے، نہ، ناٹ ایٹ آل۔ اس نے کہا کوئی گل نہیں، یہ جوانوں نال انج دی حرکتاں ہوندیاں رہندیاں۔ تو پورا رانا بہو جی آج انہوں نے جناب کہا ہے کہ یہ میں اب بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا، جس پر میں نے کہا کہ عمران خان کو وہ اندر ڈالنے لگے ہیں یا ان کے خلاف کو کیس ہونے لگا، یا گرفتاری ہو جائے گی، وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ آج عوام کو دکھایا ہے، دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے خود خوار ہو گئے، اب آئین شکن اور گھڑی چور جیلوں میں جائیں گے۔ اب یہ میں آپ سے عرض کروں، گھڑی چور والا تو آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے کہا ساڑھی گھڑی ساڑھا تحفہ ساڑھی مرضی۔ ویسے تو وہ انہوں نے کوئی قانونی ماڑا موٹا تقاضا پورا کیا ہی ہوگا، لیکن چلیں اس پہ بھی وہ ویسے بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے پہلے اس کو 30% کیا، 50% سے 30% پے کر کے گھڑی دا، اس تو بعد اگلا ایس آر او جاری کر کے 50% کرتا، ٹھیک ہے۔ تو گھڑی ذرا مہنگی سی نا سر، مطلب بتانے والے بتاتے ہیں 15-20 کروڑ روپے کی گھڑی سی، پتہ نہیں کہو جی ہوئے گی یار، میں تو حیران ہاں، میں تو خیر ویسے کدی گھڑی دیکھی نہیں، مطلب میں تو کدی نہیں پائی، لیکن میں ویسے کہتا ہوں کہ مطلب ٹائم ہی دیکھنا ہوتا نا یار، موبائل تو ٹائم آتا ہے بھائی، ویکھ لو اتنے آ رہا ہے، اللہ اللہ خیر سل ٹائم ویکھ لو، ٹائم ہی ویکھنا نا، وہ گھڑی ایڈی مہنگی پاندہ کی، تو کہ مجھے ویسے آج تک سمجھ نہیں ہے یہ باتیں، شاید میرے پاس ہے نہیں اس لیے یہ بات سمجھ نہیں آتی، بٹ اینی وے یہ ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ سینٹرل جیل کی حاضری کا رجسٹر کا صفحہ پلٹ چکا ہے، مجرم 4 سال ملک پر مسلط اور بے گناہ جیلوں میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بے گناہوں کو عزت دی اور سرخرو کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے آیت لکھی ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور ایک بات رانا ثناء اللہ صاحب نے اور کیا، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے نا وہ جاری ہوگا،
اور یہ ان کا حق ہے اور میں جاری کروں گا. یہ آپ مطلب میں نے ابھی پوری بریفنگ نہیں لی ہے, وہ کہتے ہیں میں بریفنگ لوں گا, لیکن میری اطلاعات جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کے مطابق عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں, لیکن پھر بھی انٹیلیجنس رپورٹس بھی یہی ہیں کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں. ویسے عمران خان کی زندگی نو میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ کیا خطرہ لاحق ہونا ہے. پاکستان کے اندر تو خطرہ لاحق ہوتا ہے سر, مطلب اس لیول کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا عمران خان, مطلب آپ بے شک ان کو لیڈر نہ مانیں, لیکن ان کی ایک پاپولیرٹی ہے, ان کی ایک فالوئنگ ہے, ان کو لوگ پسند کرتے ہیں, بڑی تعداد ہے لوگوں کی پسند کرنے والوں کی. تو وہ اس لیول کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا سر, ان کو خطرہ ہوتا ہے یہ طالبان سے, یہ جو دہشت گرد ہے ان سے. تو عمران خان تو انہوں کا سپوکس پرسن رہا سر, انہوں کی لڑائی لڑتا رہا. تو مطلب کیا انہوں کو تو نہ خطرہ ہوئے گا, ان کو بندہ اپنا وکیل تو نہیں نہ مارن پڑیا. تو اس طرح سے نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کی ہدایت پر ایکس پرائم منسٹر کی جو سیکیورٹی بنتی ہے پائے نے پوری دیتی اور دے کے رکھیں گے. اچھا, اب یہ ایک قانون کی بات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہوتا ہے ظرف, یہ ہوتی ہے بات. جب یہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, تو اس وقت ظاہر سابق چیف منسٹر پنجاب یہ جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب تھے, اور سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی وہ تھے. تو فواد چودھری صاحب کی ایک پریس کانفرنس مجھے اسی طرح سے یاد ہے, انہوں نے کہا یہ پروٹوکول تھے, اتنے بڑے بندے لگے جناب, یہ سابق نے, یہ تو چور نے, یہ تو مجرم نے, یہ تو فرد جرم آئے, تو یہ انہوں نے کس طرح بھی سیکیورٹی دیتی جائے, یہ تو کیس بھگت رہے, یہ تو ملزم ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے, اور سیکیورٹیز واپس لے لی تھی سر, شہباز شریف سے بھی لے لی تھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی لے لی تھی. ٹھیک ہے, ادھی تو بھی کٹاتی تھی, راجہ پرویز شرف سے بھی لے لی تھی. تو حالانکہ رولز کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی ملے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہوتی ظرف کی بات کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جس کو 2 سال جیل میں رکھا سر عمران خان نے, اور ابھی بھی ان کے خلاف بولنے سے باز نہیں آتے, ان کے بیٹے کو اندر رکھا, ان کی بیٹیوں پر مقدمات درج کیے, ان کی بھائی تو ظاہر تھے ہی تھے, اپنے خاندان کے ساتھ جو کچھ, اس کے باوجود شہباز شریف نے کہا کہ نہیں, وہ چونکہ سابق وزیر اعظم ہیں, ان کی جو سیکیورٹی بنتی ہے وہ دے. جس لیے کڑی چوڑی ثابت ہوئے گی, جس لیے آئین شکنی ثابت ہوئے گی بھائی نے, اس لیے مطلب جیل چلے جانے تو اللہ خیر چلا, پھر سیکیورٹی کیا دی, پھر تو جیل دی سیکیورٹی ہوئے گی نا. تو آئین شکنی والی جو بات ہے نا سر, وہ یاد رکھے کہ وہ جو ہے نا اپنا ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے, وہ 3 اپریل والا, وہ جو عمران خان نے اور ان کے جو دانشور حضرات بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے آئین کی اپنے طور پہ جو تشریح کی تھی, اس کا بھی فیصلہ آنا ہے. اگر اس میں کہیں آئین شکنی کی بات آ گئی تو پہنا آرٹیکل 6 میں تو دساں شہباز شریف ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو جائے نہ, رانا ثناء اللہ نے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا, لان تو باز نہیں آنا. اور مریم اور نواز شریف کا تانوں یہ پتہ ہی ہے پھر انہوں کا کی موڈ ہوئے گا. تو تیاری رکھو پائیں, چیزیں جو ہیں وہ آگے مستقبل میں عمران خان کے لیے کافی زیادہ سخت ہونے جا رہی ہیں. اور کسی ویڈیو کا بھی چکر چلتا پہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ ویڈیو, مجھے نہیں پتا, ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے, نہ کہیں آئی ہے, لیکن ٹویٹس بڑے ہو رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو آ گئی, پتہ کرانا تسی, میں بھی کرانا, تسی بھی کراؤ, تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ ویڈیو آئی تو کی معاملہ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.